شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ جب دنیا کعبے میں آ رہی تھی اور میرا حسین کعبہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا، بیٹوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگاتے لگاتے رو دی۔ حضرت علی کہتے فاطمہ خیر ہے؟ کبھی نہیں روئی، بیٹوں کو نہلا کے چومتی تھی، آج رو رہی ہو؟ کالی خیال نے رلایا ہے، آج میں نے بیٹوں کو نہلایا، پتہ نہیں کل میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، کتنے دن بعد یہ نہائیں گے۔ حضرت علی نے کہا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کالی میری زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ کے کہا فاطمہ کی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا رات تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، فجر کے انتظار میں اونگ آئی، میری آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے تھے۔ فرمایا تھا فاطمہ سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ کہا بس لگتا ہے مجھے وقت آ گیا ہے میرا۔ آپ نے بچوں کو تیار کیا، کہا جاؤ حضور کے روزے پہ جا کے ماں کا سلام کہہ کے آؤ۔ اب سنیں بیوی کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو بھیجا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کالی وقت کم ہے میرے ساتھ آئیں۔ ہاتھ پکڑا، کمرے میں تشریف لائیں، بیٹھایا علی کو، خود بھی بیٹھ گئی۔ جانتے ہو ایک ہاتھ سے نہ اپنے دامن تھاما اور دوسرے ہاتھ میں نہ علی کے ہاتھ میں دوسرا کونا دیا، اور ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں علی آج تک فاطمہ نے نہیں مانگا، کچھ مانگو؟ اتنا کہنا تھا، حضرت علی کی چیخ نکل گئی، فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا علی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، اتنا کہا حضرت علی ہچکی بھر کے روئے۔ کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا علی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ کہا کون سی غلطی؟ تم نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے، غربت میں فاقوں میں کاٹے، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کہا علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کبھی تم نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو اور مجھے بنانے میں دیر ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علی تم نے کپڑے دھونے کو بولا ہو اور مجھے دھلنے میں دیر ہو گئی ہو، علی تم نے پانی مانگا ہو مجھے لانے میں تاخیر ہو گئی ہو، علی وہ معاف کر دیا جائے۔ میں اپنے باپ کے سامنے اس حال میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو۔ حضرت علی کی چیخ نکلی، کہا فاطمہ تو معاف کر دے۔ کہا علی کیوں؟ کہا اتنی زندگی میرے ساتھ گزاری، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکا، کبھی تیرے شوق پورے نہ کر سکا، دنیا کی عورتوں کو شوہر پہ ناز ہوتا ہے لیکن میں تجھے کچھ نہ دے سکا، کہ معاف کر دینا، کہیں حضور کے سامنے ہاتھ پکڑ کے رسوا نہ کر دینا۔ خاتون جنت میں کہا تھا علی وعدہ کر تم اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے اتنا سنا، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میں فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی میری فاطمہ سے راضی ہے۔ واہ واہ، آج یہ ہنر ہے عورتوں میں، آج چاہتی ہے، کہتی ہے جا تم مر کے لوٹے ہی نہیں، تیرا دم نکل جائے، تو راستے میں حادثے کا شکار ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاں تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، نہ کر میری بہن۔ جس دن یہ مر گیا نا تجھے اس وقت تک کوئی روٹی نہیں دے گا جب تک تیرے کپڑے نہیں اتروا لے گا۔ یہ ظالم ہے دنیا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بیوہ کو ایک جوڑا کپڑا تب دیا جاتا جب کپڑے اتروا دیے جاتے، یتیموں کو روٹی تب دی جاتی ہے جب ان سے جوتے اٹھوائے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے نفس کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی جب تک ذلیل کر کے کسی یتیم کو کھانا نہ کھلائیں۔ یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہی لوگوں کچھ نیکی ایسی کر لیا کرو جن پر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، ایسی بھی نیکیاں کر لیا کرو جن پہ خدا کے سوا کوئی نیک گواہ نہ ہو۔ بہنوں سے گزارش ہے خدا را اپنی زندگی کو خوبصورت کرے، شوہر کے ساتھ وفا کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ 10-15 ہزار کا سوٹ پہنے تب معزز ہوں گی، ضروری ہے شوہر کی وفادار ہو جائیں۔ آنکھ بند ہونے میں دیر لگے گی، جنت کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگنی ہے۔ آپ غربت کے تماچے کھا کے دنیا سے چلی جاؤ، قبر میں پہنچو گی استقبال کے لیے خاتون جنت تشریف لے آئی۔ اس لیے بہنوں سے یہ گزارش ہے، اور اولاد سے میرا آخری پیغام ہے، ماں باپ کی عزت کیجئے گا، قدر کیجئے گا، جیسے ایک باپ نے آج بچوں کے لیے اتنا کیا ہے، اب ماں باپ کے لیے اولاد پہ لازم ہے۔ کل جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان کے ہاتھ کا پرچہ لے کے نہ پھینکنا ہے، ان کے ہاتھ کی دوا کا ریپر لے کے پھینکنا نہیں ہے کہ جی تمہارا خرچہ نہیں اٹھتا ہے، نہیں، جان دے کر بھی انہیں راضی کرنا پڑے تو کیجئے گا، کیجئے گا، کیجئے گا۔ اگر یہ راضی ہیں تو رب رسول راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو رب رسول ناراض ہے۔ خدا کرے ہمارے نوجوانوں میں یہ محبت پیدا ہو کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کریں گے بولیں ذرا انشاءاللہ۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک ایک بندہ شروع سے اب تک بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا، اتنی محفل میں بنا ضرورت کوئی چلا گیا مجھے نہیں لگتا ہے، اگر کوئی اٹھا بھی ہے تو ضرورت ہی سے گیا ہوگا۔
آج کی یہ محفل غوث اعظم کانفرنس ہے، بغداد والے کے توسل سے یہ بات اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا، دل پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ میں نے عورتوں سے تو کہہ دیا، شوہروں سے بھی گزارش ہے، خدا را کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا، کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا، اسے پیر کی جوتی نہ سمجھنا، اسے یہ مت سوچنا کہ یہ اٹھ کے کہاں سے آ گئی ہے، تم نہیں جانتی ہو۔ جو وہ گھر آئے اسے اتنی عزت دو جیسے عزتیں میرے حضور نے عطا کی ہیں۔ ہمارے گھر کی عورت سے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو ہم جوتا اٹھا لیتے ہیں، چپل اٹھا لیتے ہیں، لاٹھی اٹھا کے مار دیتے ہیں۔ تاریخ کا یہ باب کتنا حسین ہے، خاتون جنت۔ تاریخ کا یہ باب دیکھیں، حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکاح کے بعد اپنے گھر لے کر کے آئے، حضور باہر سے تشریف لائے نا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ حضور کے گھر کے اندر کھانا نہیں بنائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کھانا نہیں بنایا؟ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ میں کھانا بنانا نہیں جانتی، میری ماں نے سکھایا ہی نہیں۔ حضور کی تعلیم آپ دیکھیں، اللہ کرے یہ بات ہماری سب کی سمجھ میں آ جائے۔ مرد وہ مرد نہیں ہے جو عورت کو ڈرا کے رہے، حضور نے فرمایا کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے، کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے، نیک بخت ہے وہ شخص جو عورت سے ڈر کے رہتا ہے۔ یاد رکھیے ڈرانا کوئی کمال نہیں ہے، کیا کہنا، ڈرا کے حکومت کی تو کیا کی، دل پہ حکومت کرنے کے عادی بنی۔ واہ واہ، دل پہ حکومت کیجیے آپ بیوی کی، تو دل پہ حکومت نہیں کرتا، اٹھایا لاٹھی تاڑ سے مار دیا، اٹھایا ڈنڈا مار دیا۔ سن، آج یہ کسی کی بیٹی ہے، کل تیرے آگے بھی بیٹی ہوگی، اور بیٹیاں اتنی حساس ہوتی ہیں خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ایک تھپڑ کوئی مارتا ہے نا، اسے باپ کے کیے ہوئے احسانات یاد آتے ہیں، اسے باپ کی گود کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ آپ کسی کی بیٹی پہ ستم نہیں کر سکتے، اگر کرو گے نا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ آقا کریم نے آخری لمحات میں ظاہری فرمایا تھا میں تمہاری عورتوں کے حق میں تمہیں ڈراتا ہوں، انہیں اپنے پیر کی جوتی نہ سمجھنا، انہیں باندھی نہ سمجھنا، انہیں نوکرانی نہ سمجھنا۔ یہ میرے نبی نے کہا تھا، یہ جو لفظ قبول قبول کہہ کر کے یہ آ گئی ہیں نا، سب سے زیادہ ڈرتے رہنا، اللہ اس کا حساب اسے کھڑا کر کے تم سے لے گا۔ ایک ایک نیکی کا حساب تمہیں تمہارے ہاتھ کے ذریعے دیا جائے گا، لیکن بیوی کے ساتھ کا حساب تمہیں بیوی کے سامنے کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ اسے مت بھول جانا، اسے مت بھول جانا۔ کوئی کہتے او ہو یہی کیا ہے اس کے باپ میں روٹی کھلا رہا ہوں، کم ہے یہ؟ او بغیرت سن، یہ تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی، اس سے بڑا احسان کس کا ہوگا؟ ہو کیا سوچتے کیا ہو؟ کہتا نہیں میری بیوی ہے جو چاہوں کروں۔ اچھا تیری بیوی ہے لیکن رب کی بندی بھی ہے، مصطفیٰ کی امتی ہے، میں نہیں بول سکتا، لیکن یہ مت سمجھنا حضور قیامت میں نہیں بولیں گے۔ یہ مت بھول جانا کہ اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو کسی کی بیٹی پہ ستم نہیں کرنا ہے، تھپڑ نہیں مارنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی میں وہ میری امی نے بنانا ہی نہیں سکھایا، حضور نے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بھوک تو لگی تھی، فرمایا آٹا کدھر ہے؟ کہا فلاں جگہ۔ چک گئے آٹا لائے، حضور نے پانی ڈالا گوندا، فرمایا عائشہ ایسے آٹا گوندتے۔ حضور نے آگ جلائی، توا رکھا، روٹی بنائی، ایک ایک چیز حضور بنا رہے ہیں۔ جب روٹی بن گئی پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کے منہ میں دیا، کہتے ہیں اب بتاؤ کھانا کیسا لگا، اب بتاؤ کھانا کیسا لگا۔ خود روٹی سرکار نے بنائی ہے، کہتے ہیں کھانا کیسا لگا۔ عائشہ صدیقہ کہتی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہر عورت نے پہلا لقمہ اپنے شوہر کو کھلایا ہے، لیکن میں وہ ہوں جس نے نبیوں کے امام کے ہاتھ سے پہلا لقمہ بنوا کے کھا لیا ہے۔ یہ رشتے ہونے چاہیے ہمارے گھروں کے، اور جب یہ رشتے ہوں گے اللہ کی قسم پھر گھر جنت نظر آئیں گے، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر گھروں کے اندر نہ جنت کی کیاریاں نظر آئیں گی۔ تو شوہروں سے گزارش ہے وہ قدر کرے، بڑی قربانی اس کی ہے، وہ باپ چھوڑ کے آئی ہے، ماں چھوڑ کے آئی ہے، ٹھیک ہے بھائی بہن چھوڑ کے آئی ہے، معاف کیجئے گا سسر ساس اور سسر کی شکایتیں بڑی رہتی ہیں، بہو بڑی خراب ہے، بہو بڑی خراب ہے، تو کم یہ بھی نہیں ہوتے ہیں ساس سسر بھی۔ ایک سیدھی بات یہ ہے، آپ بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں، وہ آپ کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے، بہت اچھا اشارہ، لیکن معاف کیجئے گا جیسی بہو آئی نا، ساس سسر کیمرہ بن جاتے ہیں، کیمرہ ایک ایک عیب گنتے ہیں، اس کا ایک ایک کمی۔ بھائی نئے راستے پہ کوئی گاڑی چلائے اور بریکر اچانک آ جائے، جھٹکا لگ جائے، تو کوئی کمی ہے گاڑی کی، چلانے والے کی؟ نہیں ہے نا سڑک۔ تو جب ایک اچھا ڈرائیور بھی نئی سڑک پہ دھوکہ کھا سکتا ہے نا، تو ایک اچھی عورت نئے گھر میں دھوکہ کیوں نہیں کھا سکتی؟ یہ فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کروں، ہو سکتا ہے نا ایسا؟ بولو۔ لیکن ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں،
शाम को बेटा आया, अरे गलती हो गई बेटे। कहा क्या इतनी बुरी बहू मिली है, सुन तो सही, इसे नमक का नहीं पता है, इसे दाल नहीं पता कहाँ रखी, इसको रोटी बनानी नहीं आती, इसे चूल्हे का नहीं पता, इसे काम नहीं आता है। ओ गैरत करो, गैरत करो, ये बेटी बन करके आई है, तुम इसे बेटी की नजर से देखो, बेटे से शिकायत करके इसे जलील करने की कोशिश न करना। कमियां दोनों तरफ से है। जब माँ बाप ने इसको एक घर का फर्द नहीं समझा, तभी इसने उन्हें माँ बाप नहीं समझा। फिर जब दोनों तरफ से आग लगती है, फिर कोई ससुर कहलाता है, कोई बहू कहलाता है। काश हमने अपनी बहू को वही इज्जत दी होती जो उमर ने अपने घर की बहू को इज्जत दी है। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर आने वाली बेटियां बेटियां कहलाती, बहू नहीं होती। सास ससुर माँ बाप कहलाते, सस ससुर नहीं होते। और तुमसे गुजारिश है, अगर तुम ये चाहते हो कि बहुएं तुम्हें माँ बाप की इज्जत दे, तो तुम उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो। इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तुम उन्हें बेटी कह के पुकारा करो, वो तुम्हें माँ बाप कह के पुकारा करे। वाह वाह वाह। झगड़े खत्म हो जाए, क्या कहना। लेकिन दो नहीं कम नहीं, तो इनसे भी बचे। और आपसे गुजारिश है, खाली अम्मा के कहने में मत आया करो। अम्मा बाज बड़ी जहरीली होती है, ये बात भी साफ बता दो। अम्मा भी बड़ी जहरीली होती है। कई घरों में आग लगवा दी माओ ने। आप भी आंखें खोल के, ये जो टिपन्ने हैं ना, ये इन्हें खोल के रखा करो। हाँ, माँ को अगर गलत फहमी हो गई है, उसे बैठा के समझाओ, अम्मी ये तेरी बहू है। ये नहीं माँ के साथ खड़े जाओ, हाँ उसकी तो नस्ल ही अच्छी नहीं है, उसकी तो असल ही अच्छी नहीं है, उसको तो लानी नहीं था, उसकी औकात तो 2 कौड़ी की, वो तो घास वाला बंदा था, उसकी तो जूतियों में दाल है। ये कह के उसको गाली ना देना, उसे गाली देना अपने आप को गाली देना है। हुजूर ने फरमाया, जो औरत को मारे फिर उससे प्यार करे, वो फिर ऐसे जैसे धूप के जाए, फिर वो जलील है बने। या तो मारो मत, और मारो तो फिर प्यार ना, और प्यार ही करना है तो उसे पैर की जूती ना बनाना। हाँ, अगर तुम किसी को कुत्ते का पिल्ला कहोगे, तो तुम अगर इंसान को कह रहे हो, तो तुम खुद कुत्ते हुए। इसलिए किसी औरत को उसके नसब की गाली ना देना, उसके हसब की गाली ना देना, उसकी गुर्बत का ताना ना देना आप पे लाजिम बनता है। आप ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी है। क्या कहने। खुदा की कसम, ऐसे जिंदगी गुजरेगी हमारे घरों के अंदर। देखना, फिर मोहम्मद बिन कासिम भी आएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आएंगे, फिर देखेंगे हमारी नस्लों में खालिद बिन वलीद के जानाशीन भी पैदा होंगे। देखिएगा, फिर हमारी ही नस्लों के अंदर कोई फरीद का गुलाम बनेगा। देखना, कोई इमाम अहमद रजा का चाहने वाला बनेगा। कब? जब नस्लों की तरबियत अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी। मैं जानता हूँ मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं लोगों का मूड नहीं बना पाता हूँ, वो बनाना भी नहीं है मुझे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इतनी मेहनत करके इन्होंने जलसा किया है, और आप इतना वक्त देख के बैठे, तो मैं यहाँ चटकुले सुना के आपको ठट्टे लगवा के निकल जाऊं, ये मिंबर का हक अदा नहीं हो सकता है। मुझे ना 420 ही आती है, ना चापलूसी आती है। मैंने इतनी कड़वी बातें की हैं, अल्लाह करे एक बात पे भी अमल हो जाए ना, तो सुल्तान भाई का बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब, और आपका बैठ के सुनना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे अमल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे अमल इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में फिर से दोहराने लगा हूं, माँ बाप की इज्जत करेंगे, जोर से बोलो, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बीवी की इज्जत करेंगे। कुछ लोग तो बोल ही नहीं थे, बीवी की इज्जत करना भी हुजूर की सुन्नत है। क्या कहना। वाह वाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप पैर की जूती बन जाइए, इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। सुल्तान भाई करेंगे इंशाअल्लाह इज्जत औरत की, सलामत रहे माशाअल्लाह, करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह, ख्याल करेंगे माँ बाप का। और जाके बहन बेटियों को बताना कि वो शोहरों की इज्जत करें। उनका शोहर इतना अहम है, इतना अहम है, इतना अहम है कि जिस तरह मछली के लिए पानी ज़रूरी होता है, सांस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, मरीज़ के लिए दवा ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी औरत के लिए उसका शोहर होता है। बस इतना उसे बता दीजिएगा, अपनी अपनी बेटियों को जाके ये तालीम दीजिएगा। आखिर में मैंने बात कही, अपने घर की औरतों की इज्जत कीजिएगा। और एक आखिरी बात, बगदाद वाले का जो सबक है, गरीबों की मदद कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, गरीबों की मदद कीजिएगा। सरकार गौसे पाक की जिंदगी आप देखें। आप जा रहे हैं, आपको एक दरिया पार करना था, दरिया पार करना था, तो एक बंदे को देखा इधर कोने पे खड़ा रो रहा है। आप करीब गए, जाके उससे पूछा क्यों रो रहा है। उसने कहा मुझे दरिया पार करना है। कश्ती वाले ने धक्का दे के उतार दिया। कहा क्यों? कहा किराया नहीं था। आज का पीर होता तो कहता ठीक, मर हमें तो जाना है ना, मुरीद की दावत ना निकल जाए।
مرید کی دعوت نہ نکل جائے. بغداد والا وہیں رک گیا. ایک شاگرد سے کہا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی ہے لے کے آ. دوڑ کے گیا, 100 سکے تھیلی میں تھے, لا کے آپ نے کشتی والے کو دیے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ رکھ لے. کہا اتنے پیسوں کا کیا کروں گا؟ کہا بس اتنا کر, آج کے بعد اگر کوئی غریب آئے نا اسے دھکا نہ دینا, عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کرنا, دریا پار کرا دیا کرنا. یہ اصول اپنا بنا لیجئے. آپ لوگوں کی مدد کیجئے, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. آپ لوگوں کے کام آئیے, خدا کی رحمتیں آپ کا ساتھ دیں گی, خدا کی رحمتیں آپ کا ساتھ دیں گی. آپ غربت میں مارے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے چلائیے, خدا کی رحمتیں آپ کو چلائیں گی. امیر ہونے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے, اس کی راہ میں ایک دیا کرو, وہ آپ کو 10 دینے کے راستے کھول ڈالے گا. کریں گے انشاءاللہ. یہ کام کیجئے گا. بریلی سے آواز آتی, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. وہ میرے پیر نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بچوں کے عقیقے کے موقع پر یہ محفل سجی ہے, اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا, اللہ ان کو سب کو بغداد والے کے در کی خیرات عطا فرمائے. اور مولا کریم مرنے سے پہلے ہمیں حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے. وجہ ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا, پھول کھلیں گے, زندگی رہے گی, پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.